دنیا میں خدا کا روپ ہے. کہیں اللہ نے اگر اس کی سختی اور تکلیف کو بیان کیا ہے تو کہیں فرمایا ہے وحنن علی وحن. ساری زندگی جب یہ دکھ اور تکلیف میں اے میرے بندے یہ تیرے لیے گزارتی ہے، اس درد اور تکلیف پر ہم اس کو مزید درد اور تکلیفیں دیتے ہیں. کہیں فرمایا کرہم وودعتہ کرہا. جب تجھ سے بے پناہ پیار کرتی ہے اور تیری طرف سے اس کو پیار نہیں ملتا تو یہ نہیں کہ یہ دکھی ہو کر پیار کم کر دے، یہ اپنا پیار مزید بڑھا دیتی ہے. ہاں، اور بڑھاتی ہی رہتی ہے چاہے تو اس سے پیار کرے نہ کرے. دودھ پلا پلا کے تجھ کو خود تو کمزور ہو جاتی ہے لیکن تجھے پروان چڑھا دیتی ہے. تیرے ہر دکھ کو خوشی سے سہتی ہے. تو روئے تو روتی ہے، تو ہنسے تو ہنستی ہے، تو جاگے تو جاگتی ہے. تیری غلاظتیں صاف کر کر کے خوش ہوتی ہے. آہستہ آہستہ اپنی پوری کی پوری جوانی تیرے اندر منتقل کر کے خود بوڑھی ہو کے دنیا سے چلی جاتی ہے. ہاں، جب دیکھتی ہے کہ ہر لحاظ سے تو اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا ہے، اب تو دنیا کے حوادثات کو سہنے کے لائق ہو گیا ہے، اس وقت خاموشی سے مر جاتی. اور یہ ماں ہے میرے دوستوں، ماں کہ جس کے بارے میں آتا ہے ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آیا، یا رسول اللہ میرے اوپر میری ماں کا کتنا، سب سے زیادہ مجھ پر کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا ماں کا. پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا ماں کا. پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا ماں کا. کہا یا رسول اللہ ماں کے علاوہ بھی کسی کا ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا پھر تیرے باپ کا. اور یہ وہی نبی برحق ہیں. وسیم، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے میری بہن، تو آپ کو اپنی ماں یاد آ گئیں اور کافی بڑی عمر ہو چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. مدینے کا واقعہ ہے. آپ کو اپنی ماں یاد آ گئیں. آپ نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ، مجھے اس رب کی قسم کہ جس نے مجھے نبی بنایا ہے، اگر آج میری ماں زندہ ہوتی میں عشاء کی نماز میں تلاوت شروع کرتا سورہ فاتحہ کی، اور میرے گھر کی کھڑکی کا دروازہ کھلتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں عشاء کی نماز توڑ دیتا اور میں کہتا جی میری ماں میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. تو یہ وہ ماں ہے. ایک آدمی نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھایا، کندھے پر بٹھا کر پورا طواف کرایا، پورا عمرہ کرایا اور ابن عمر کے پاس آئے. کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا ہاں. وہ ایک رات سردیوں کی جب تیرا کپڑا گیلا ہو جاتا تھا اور تیرے جسم کو سکھاتے سکھاتے جو اس کی ایک آہ نکلتی تھی، آج تو نے اس ایک آہ کا حق ادا کر دیا ہے. میرے عزیز دوستوں، جی وسیم، آج آپ نے مہمان بلائے ہیں ہماری مائیں. جی ہاں، یہ ہمارے ایدی سینٹر سے ہماری یہ مائیں آئی ہیں آج کی ہمارے اس پروگرام میں خصوصی طور پہ. اور یہ جو ہماری بہن ہے، میں ان سے اکثر ملاقات بھی کر چکا ہوں. ایدی سینٹر اکثر جانا ہوتا ہے. یہ ان سب کی وہاں پہ رکھوالی کرتی ہے، وہاں پر ان سب کو دیکھتی ہیں. ہمارے ساتھ سب سے پہلے تو موجود ہے پروین عبدالغفار صاحبہ. پروین صاحبہ جی ذرا مائک قریب کر کے کیجیے گا بات. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں. مائک ذرا قریب رکھیے گا. ٹھیک ہوں. جی، پروین صاحبہ کو ان کے شوہر کے انتقال کے بعد آپ کے بیٹے نے ڈال دیا یہاں ایدی سینٹر میں. مائک میں آپ کے پاس آتا ہوں ایک سیکنڈ. جی بتائیے. بیٹے نے ڈالا. میں پکڑتا ہوں مائک. بیٹے نے ڈالا. بیٹے نے ڈالا؟ ہاں، 5 سال ہو گئے یہاں رہتے رہتے. آیا نہیں ہے ایک بھی دفعہ ملنے کے لیے ایک بھی دفعہ نہیں آیا. ایک بار نہیں آیا؟ اور کیا کہہ کر ڈال کے گیا تھا؟ کہ گھر لے جا رہا ہوں. یہاں ڈال کے چلا گیا. یہ کہہ کر گیا کہ گھر لے کر جا رہا ہوں. ہاں. بہن کہاں سے آئی ہیں آپ؟ کراچی اورنگی ٹاؤن سے. اورنگی ٹاؤن سے؟ اورنگی ٹاؤن سے. اور اس کے بعد آپ نے کبھی رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ نہیں، ملاقات کرنے ہی نہیں آتا تھا بیٹا، پتہ ہی نہیں چلا. اور لوگوں نے فون کیا تھا تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اتنے وسائل ہی نہیں ہیں کہ میں اپنی ماں کو اپنے پاس رکھ سکوں. تو کیا جواب دیں؟
لیکن اگر وسائل نہیں ہے تو یہ تو کہہ رہی ہے ملنے میں نہیں آتا, بات بھی کرنے نہیں آتا. اس سب کا تو وسائل سے کوئی تعلق نہیں ان ہے. کا وسائل سے کوئی, میں نے بھی یہی جواب دیا کہ بیٹا صرف شکل دکھا کے جا, ماں تیرا بے چینی سے انتظار کر رہی ہے. بس پتہ نہیں زمانے میں بے حسی اتنی ہو گئی ہے, کیا ہو گیا, کچھ سمجھ نہیں آتا. اور آپ یہ ہے نازیہ صاحبہ, اب مائک ذرا قریب کر کے کیجیے گا بات. جی آپ یہاں پر کب آئی ہیں, کتنے عرصے سے؟ مجھے 1 سال ہو گیا. 1 سال ہو گیا. آپ کس طرح آئی تھی ایدی سینٹر؟ میں بھائی چھوڑ کے گیا تھا. بھائی چھوڑ کے گیا تھا. کیوں چھوڑ کے گیا تھا, کیا کہتا ہے؟ وہ ٹانگ کے علاج کے لیے چھوڑ کے گیا تھا, ملنے ابھی تک نہیں آیا, 1 دفعہ بھی ملنے نہیں آیا. اتنا انتظار کرتی ہوں اس کا. بیٹا بھی ہے میرا, بہن ہے, بھابھی ہے, لیکن 1 دفعہ بھی ملنے نہیں آیا. کبھی آپ نے کوشش کی رابطے کی؟ رابطہ بس یہی ہے کہ یہاں ٹی وی پہ آ گئی, یہاں میں فون نمبر بھی نہیں ہے میرے پاس تو کہ میں فون کر سکوں. اتنی یاد آتی ہے عید پہ, رمضان ہے, لیکن نہیں دیکھ سکتی نہ بیٹے کو, نہ بھائی کو, نہ بہن کو. ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے, کس سے بولوں, کسی سے نہیں کہہ سکتی, خاموش رہتی ہوں. آپ کا بیٹا کتنا بڑا ہے بہن؟ میرا بیٹا 12 سال کا ہے. 12 سال کا ہو گیا ہے. جی ماشاءاللہ سے. کیا نام ہے اس کا؟ عمر, محمد عمر. اچھا, آپ اس سے آخری بار کب ملی تھی؟ میں اس سے آخری بار 1 سال پہلے ملی تھی. اس کے بعد سے ملنے نہیں آیا؟ نہیں. اور آپ کہاں کی رہنے والی ہیں؟ میں کراچی کی. کراچی کی؟ جی وہ یہیں رہتے ہیں؟ جی, گلستان جوہر میں. آپ ایک کام کریں, وہ آپ دیکھ لیے سامنے والے کیمرے کو, جی. آپ اس کے اندر ذرا اپنے بھائی سے کہیں کہ میرے بیٹے کو میرے پاس لے کر آؤ. فواد, میرے بیٹے کو میرے پاس لے کر آؤ, میں ملنا چاہتی ہوں اس سے. خدا کا واسطہ ہے تمہیں, مجھ سے ملا دو میرے بیٹے کو. اور آپ کے کتنے بچے ہیں؟ آپ کا ایک ہی, 1 لڑکا 1 لڑکی, بس 2 بچے ہیں. ایک بیٹا ہے, ایک بیٹی. ہاں بس. بیٹی سے بھی بات نہیں ہو پاتی؟ بیٹی سے بات ہوتی ہے؟ نہیں, بیٹی سے نہیں ہوتی, بیٹی سے نہیں کرتی. 5 سال میں کوئی بھی پلٹ کے پوچھنے تک نہیں آیا. پتہ نہیں کہاں کیا احساس ہے. صرف آ کے مل کے جاؤ. تم نہیں رکھ سکتے ہو, تم افورڈ نہیں کر سکتے ہو, تو بیٹا صرف شکل دکھا دو. مہینے میں 1 دفعہ بھی تم لوگ آؤ گے تو ماں کا دل بڑا ہو جاتا ہے, اس لیے کہ ماں تو بدوا بھی نہیں دیتی. آپ کی تو, چونکہ میں نے خود آ کے آپ کو دیکھا ہے, یہ ماشاءاللہ بڑی بڑی زندہ دل خاتون ہے. وہاں بڑا ہنسی مذاق والا ماحول رکھتی ہیں تاکہ لوگ ڈپریس نہ ہو. لیکن ظاہر آپ کی تو سب سے بات ہوتی ہوگی. یہ لوگ کیا کہتی ہیں, جن بچوں کو انہوں نے پروان چڑھایا وہی انہیں کچرے کی طرح پھینک کے چلے گئے. اور آپ اگر ہمارے سینٹر میں آؤ نا, تو جیسے ابھی آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے, تو میں بھی پہل وہاں پہ بہت ایک دم سے شاکڈ ہو جاتی تھی کہ یہ کیا. لیکن میں نے اپنے اس سے یہ سیکھا کہ اگر میں بھی ان کے ساتھ اداس ہو گئی اور رونے لگی تو یہ تو اور ڈپریشن میں چلے جائیں گے. اس لیے ہم لوگ خوشی ایسے چھوٹی چھوٹی خوشیاں بانٹتے ہیں, چھوٹے چھوٹے دن ہم لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں. سینٹر میں سب کچھ ہے, ہر چیز دیتے ہیں, ہر چیز اویلیبل ہے, لیکن گھر جیسا ماحول تو بالکل نہیں ہے. جو بھائی بہن کا پیار ہوتا ہے, بچوں کا پیار ہوتا ہے, ویسا تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم ان کو گھر تو نہیں دے سکتے نا. ظاہر سی بات ہے, آپ جتنا کر رہی ہیں وہ تو اس سے زیادہ ہم کر لوگوں رہی سے ہیں. ہنسی مذاق کرتے ہیں, ان لوگوں سے نعتیں سنتے ہیں, ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو تھوڑا ڈانس بھی کر لو, چلو ہم قرآن خوانی کر, چھوٹی چھوٹی چیزیں. لیکن گھر تو گھر ہے. اور آپ ہمارے ساتھ راجدہ بی بھی موجود ہے. آپ کے کتنے بچے ہیں راجدہ بی؟ میرے 4 بچے ہیں. 4 بچے. 4 بیٹے ہیں. 4 بیٹے ہیں؟ چاروں بیٹے ہیں جی. اور آپ پھر یہاں پر کیوں ہیں اور کب سے ہیں؟ میں 10 مہینے ہو گئے کوئٹہ سے آئی ہوں. کوئٹہ میں رہتی ہیں آپ؟ جی. کون چھوڑ کر گیا تھا آپ؟ بھائی اور بیٹا چھوڑ کے گئے. اور کیا کہہ کے چھوڑ کے گئے تھے؟ کہ آپ نفسیاتی مریض ہو. بھائی اور بیٹا؟ جی. آپ اور کا یہ بیٹا کہہ کر چھوڑ کے گیا کتنا کیا بڑا تھا؟ وہ کتنا بڑا؟ 20-25 سال کا ہے. 20-25 سال کا؟ ماشاء اللہ ان کے 4 بیٹے ہیں. 4 بیٹے. ایک شادی شدہ ہے, 3 کنوارے ہیں. آپ بات کرتی ہیں ان سے, فون پہ وغیرہ بات ہوتی ہے آپ کی ان سے؟ فون نمبر ملایا تھا, نہیں ملا, بھائی نے بند کیا ہوا فون. موبائل بند کیا ہوا ہے نا, موبائل نمبر ہی چینج کر دیا چینج ہوگا. کر لیا ہوگا, ظاہر سی بات. اور کیا ان کو کوئی اس طرح کی کوئی تکلیف ہے, کوئی پرابلم ہے کہ یہ کہہ رہی ہے ایسا نفسیاتی؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے, صحیح. میرے پاس یہی پرابلم ہے کہ آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ نفسیاتی ہیں, ان کو ایڈمٹ کروا کے چلے جاتے ہیں. بیٹا میں کہتی ہوں کہ اگر وہ نفسیاتی ہیں بھی
तो बेटा इनका इलाज कराओ। अगर इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो हम हर थर्सडे के दिन फ्री ओपीडी करवाते हैं, साइकेट्रिस्ट बैठते हैं वहाँ पे ओपीडी करते हैं और दवाई भी मुफ्त देते हैं। आके मंथली दवाई लेके चले जाओ, लेकिन अपनी माँ को अपने पास रखो, अपनी जन्नत को अपने पास रखो। और क्या कर सकते हैं, लेकिन ये बेहिस दुनिया है, किसी को बर्दाश्त ही नहीं है। आप क्यों नहीं ये हमारा सामने वाला कैमरा देख रही हैं आप? जी ये हमारे सामने कैमरे में देखकर ज़रा अपने भाई से और बेटों से ज़रा मुखातिब तो हों कम से कम, इनको बोलें तो सही। निसार भाई मुझे लेने आ जाए, मेरे बेटे मोहम्मद इसरार मुझे लेने आ जाए। मैं बहुत आप ये बोले मुझे मिलने आ जाओ, मिलने आ जाओ। आप अगर लेने नहीं आते तो मिलने जरूर आ जाओ, मेरे से मिलने हैं। बोलो मैं ठीक हूँ यहाँ पर, मैं इधर ही हूँ, आप सिर्फ मिलने आ जाओ। मैं ठीक हूँ यहाँ पर, आप मुझसे मिलने आ जाए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बहुत परेशान रहती हूँ, आप मुलाकात करने आ जाए एक दफ़ा। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, मेरे से कोई गलती होगी तो माफ़ कर देना। अल्लाह, मैं बहुत वो माफ़ी। मुकाम है कि माँ अपनी गलतियों की माफ़ी अपने बेटों से मांग रही है। सिर्फ शक्ल दिखा दिया करो बेटा, माँ का दिल ठंडा हो जाता है, माँ की बेचैनी को सुकून मिल जाता है। ना रखो, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम्स हैं हम नहीं बता सकते। फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, बहुत महंगाई हो गई है, समझती हूँ मैं भी, सब समझते हैं, लेकिन माँ को बिल्कुल ही ना फेंक दो। तुम 5-5 साल शक्ल नहीं दिखाते हो अपनी। अजीज़ा ने गिरामी, ये बात इन बहनों की आंखों में आंसू, आप हजरात की आंखों में आंसू, ये इस बात का सबूत है कि इंसान के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ इंसान के अपने रिश्ते हैं। इसीलिए अल्लाह के यहाँ हर इंसान को जब नामा अमाल पेश होते हैं माफ़ी हो जाती है, उनकी माफ़ी नहीं होती जो रिश्तों को क़तअ ताल्लुक़ करते हैं। रिश्तों की क़तअ ताल्लुक़ी जो है ये अल्लाह के यहाँ इंतहाई नापसंदीदा अमल है। ये हमारी बहनें हमारे साथ बैठी हैं, हमारी माएँ हैं, यकीन मानिए मैं इनके घर वालों से ये अर्ज़ कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ठीक हैं, बहुत प्यारी हैं, इन्हें कोई मसला नहीं है। ये जैसी घर पे बैठी माँ है वैसी माँ है। आप कुछ ना करें, यहाँ से लेके भी ना जाएं, इन्हें मिलने आ जाएं। मेरे अजीज़ दोस्त, मेरे भाइयों, आप यकीन करो अपने लिए अपने घरों में आग जमा कर रहे हो। हाँ, सोचो कि जिन इबादतों, जिन नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, नेकी, हुकूकुल इबाद के करने के बाद जन्नत मिलेगी, उसी जन्नत को अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे रख दिया है। कितनी आसानी से ये जन्नत मिल सकती है। दुनिया में जिसको उरूज मिला, उसको उरूज मिला है अपनी माँ की दुआओं की वजह से। शेख अब्दुल कादिर जीलानी इतने बड़े अल्लाह के वली बने, इंसानियत के राहबर बने तो माँ की दुआओं की वजह से बने। तारिक बिन ज़ियाद, टीपू सुल्तान, इन सबको अपनी माँ की दुआएं लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी रसूल, मौत के वक़्त कलमा नसीब नहीं हो रहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, किसी ने बताया या रसूलल्लाह ये आपके सहाबी कलमा नहीं मिल रहा, कलमा नहीं पढ़ रहे। आप आए, पूछा इसकी माँ जिंदा है? कहा हाँ जिंदा है, बुलाओ उसको। माँ को बुलाया, पूछा क्या तू इससे नाराज़ है? कहा या रसूलल्लाह बस जब मुझसे बात करता था ना तो बड़ी तलखी से बात करता था, मिलता ज़रूर था, घर ज़रूर बुलाता था, तलखी से बात करने पर कलमा नसीब नहीं हो रहा, तो न मिलने पर क्या होगा? आपने हज़रत बिलाल को हुक्म दिया, बिलाल लकड़ियाँ जमा करो, आग जलाओ, मेरे सहाबी को इसी वक्त इस आग में डालो। माँ थी, घबरा गई, या रसूलल्लाह मेरी औलाद को आग में ना डाले। आपने फरमाया तो फिर इसको माफ़ कर। माँ ने कहा मैंने तुझे माफ़ किया, और सहाबी के मुंह से निकला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे भाइयों, इन ख़वातीन को अकेला ना छोड़ें, मिलने ज़रूर आइए। एक ब्रेक लेते हैं, इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद अपनी इन्हीं प्यारी बहनों के साथ फिर से हाजिर होते हैं।
अजीज़ान गिरामी, माँ दुनिया में खुदा का रूप। कुरान कहता है कि जब तेरी माँ या तेरा बाप तुझे कुछ कहें तो तूने उसके सामने उफ नहीं करनी। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि उफ नहीं करनी। इसका मतलब ये है, जो उलमा इसकी तशरीह फरमाते हैं, कि जैसे एक जानवर होता है ना, परिंदा, परिंदे को जब कोई शिकारी तीर से या फायर से नीचे गिराता है तो वो कैसे बेबस होके शिकारी के सामने पड़ा हुआ होता है। तो कुरान ने इस तरह से तशबीह दी है इस आयत के अंदर कि जब तेरे माँ बाप तुझे कुछ कहें तो उनके सामने ऐसे पड़ा रहा कर जैसे एक ज़ख्मी परिंदा बेबस होके अपनी माँ, अपने शिकारी के सामने पड़ा होता है। ये रशीदा बहन बैठी हैं हमारी। रशीदा बहन कह रही थी कि मेरे भाई को बुलवा दो। रशीदा बहन, आप कैमरे को देखकर एक दफ़ा अपने भाई से कहो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मुझे यहाँ मिलने आ जाएं। ये इसको माइक में बोलो। निसार भाई, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप आकर मुझे यहाँ से ले जाएं। नहीं ले जाए नहीं, इनको बोलो आप मुझे मिलने आए। निसार भाई, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप मुझसे यहाँ पर मिलने आए ज़रूर। जी वसीम, आप भी बोलिए अपने भाई को। फवाद, मेरे बेटे को मुझसे मिला दो, मुझसे मिलने आ जाओ, लेने नहीं आओ भले, मैं यहाँ ही ठीक हूँ, बस मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। वसीम भाई, आप बोले मेरे घर वालों को, क्या पता आपकी बात मान ले। चलो वसीम आप बोलो। आप बात करें। मैंने अजीज़ दोस्तों, मेरे और वसीम के लिए आसान नहीं आप लोगों से इस तरह बात करना। हम बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात को काबू में रख रहे हैं। आपसे दरख्वास्त है कि ये प्यारी प्यारी बहनें जो हमारी बैठी हैं, ये भी दिल रखती हैं, यकीन करो, जैसे तुम्हें अपने बच्चों से प्यार है इसी तरह इनको भी अपने बच्चों से प्यार है। और आप तो मर्द हैं, बाप का प्यार माँ के प्यार के नज़दीक भी नहीं आ सकता। इनको अपने बच्चे याद आते हैं। वो हमारी बहन देखो 5 साल से उसकी औलाद उसको मिलने नहीं आई। आप लोग कैसे शकीउल क़ल्ब हो, ऐसा ना करो हमारी इन बहनों के साथ। इनके बच्चों को इनसे मिलने को लेकर आओ। ये यहाँ पर ठीक तो है। ये जो गुजारिश भी कर रही है वो खाली खाली इतनी गुजारिश कर रही है हाँ। कि कम से कम आके मिल लें। हाँ वसीम, वसीम ये ऐसे नहीं मानेंगे। आप एक कलाम पढ़ते होते हैं, आप जब तक वो कलाम नहीं पढ़ेंगे इनके दिलों पर असर नहीं होगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि माँ पर आप जो एक कलाम पढ़ते हैं वो कलाम पढ़ के हमें सुना दें। जी ठीक है, इस दौरान अभी कोई भी आप हो तो मुझे बता दीजिएगा फ़ौरन, मैं तब तक 1-2 शेर पढ़ लेता हूँ इस कलाम के माँ के उन्वान से। तो कहते हैं ना कि एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। अभी हैं हमारे साथ कोई टेलीफोन लाइन पे, बताइएगा मुझे कौन है जी? परवीन साहिबा। परवीन आप हैं ना? हमारे साथ है टेलीफोन लाइन पे भी? अच्छा, परवीन साहिबा के भाई हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। अरे लो, आपके भाई हैं लाइन टेलीफोन? बहनों ही हैं, बहनों। आप माइक लीजिए जरा इसी के। आप कहिए हेलो, कहिए आपके साथ। हेलो हेलो हेलो, जी वालेकुम अस्सलाम। आप कीजिए बात। वालेकुम अस्सलाम। आपकी बहनों ही हैं। हमें इनकी आवाज़ नहीं आ रही, ज़रा आवाज़ प्लीज़ ठीक कीजिएगा। हेलो हेलो जी आवाज़। हेलो हेलो। हेलो, हाँ हाँ बेटा, क्या हाल है? ठीक है। कहाँ हो बेटा तू? मैं एडी सेंटर में हूँ, अच्छा परवीन बोल रही हूँ मैं। अच्छा, फिर आ जाओ हमारे पास। कब लेने आएंगे? हाँ आ जाओ हमारे पास। इनका बेटा इनको एडी सेंटर में छोड़कर गया है और भाई आप कब, आप ऐसा करो ना, 5 सालों से हाँ। एडी सेंटर। अच्छा सर, बात सुनिए, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। जी, कहिए, मैं कहिए। आपको बता रहा हूँ कि इनका बेटा जो है ना वो बिल्कुल बेकार आदमी है ना, नकर आदमी है, तो अंदाजा हो गया होगा जो समझे सर? लेकिन आप इस हवाले से कोई मदद कर सकते हैं? आप ही कोई मेहरबानी करें। मिलने आ जाए। सर मेरी बात सुने, उसका बेटा जो है वो बिल्कुल नकारा आदमी है। इसका मकान था वो भी बेच के खा गया वो, अल्लाह। समझे? वो अपनी वो सिर्फ जो है ना अपना पैसे की चक्कर में रहता है, कुछ भी नहीं है उसका, कोई ऐसा वास्ता नहीं है ना। उसको अब आप मुझे ये छोटा सा बताइए, जमीन ये तो सारी हो गई बात। आप इनके बहनों ही हैं, अभी आपने देखा है इनको टेलीविजन पे,
یہ 5 سال سے یہاں پڑھی ہے ایدھی سینٹر میں, بھیک مانگ رہی ہیں. آپ کچھ کر سکتے ہیں کیا؟ آپ انہیں رکھ سکتے ہیں؟ فائنینشیل جو اگر کوئی معاشی مسائل ہے وہ ہم خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کی طرف سے وہ سارے ہم برداشت کر سکتے ہیں, لیکن آپ انہیں کیا لے کر جا سکتے ہیں؟ ہاں لے کے جائیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے سر. پیسے کی وعدہ بات کریں نہیں آپ ہے. مجھ سے, افطار کا یہ وقت ہے, رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے, میری بات سنیں. معاشی اعتبار سے جتنی مدد چاہیے گی وہ ہم کریں گے. میں آپ کو ایک بات میں بتاؤں کہ میں پیسے میں شیری شوگر مل میں گوڈاؤن مینیجر ہوں. ٹھیک ہے, اور ماشاءاللہ اللہ کی مہربانی ہے, اللہ کا دیا سب کچھ بہت کچھ ہے آپ کے پاس العالمین کا. تو میں تو لینے کے لیے تیار ہوں, لیکن وہ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اس کے بیٹے کے گھر پہ رکھیں گے تو اس کے بیٹے کے گھر پہ وہ بیٹا نہیں رکھے گا, کیونکہ اس کی بیوی بھی ایسی ہے. آپ رکھ سکتے ہیں؟ ہاں تو میں رکھنے کے لیے تیار ہوں. آپ رکھنے کے لیے تیار ہیں؟ چلے بس یہی بہت ہے, ہم آپ سے رابطہ کریں گے. آپ نے یہ وعدہ کیا ہے, آپ ان کو لے کر جائیے, چھوڑیے اس بیٹے پر. میری بات سنیں, آپ جو بھی رابطہ کرنا ہے میرے نمبر آپ کے پاس ہیں, اس پہ رابطہ کریں. باقی اس کے بیٹے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہیں بس بیٹے کو چھوڑیے, اگر اس نے اپنے لیے دنیا میں ہی جہنم کا راستہ چن لیا ہے تو اس کو جانے دیجیے. یہ آپ کے بہنوں ہی آپ کو لے کر جائیں گے. ٹھیک ہے, چلے بہت بہت شکریہ, اور آپ سب لوگوں کا بھی الحمدللہ. اور ہمارے پاس وقت لاہور اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. دیگر شہروں کے افراد اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں. روزہ افطار کرنے کی دعا. اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. اے اللہ, میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا, تجھی پر ایمان لایا, تجھی پر بھروسہ کیا, اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. وسیم, مجھے یاد ہے پچھلی شان رمضان کے اندر جب یہ ماں کا ہم نے سیگمنٹ کیا تھا تو وہ کچھ اشعار تھے آپ نے سنائے تھے. پچھلی سیگمنٹ میں تو ہمیں موقع نہیں ملا, تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس, سنا دو اس وقت. سنا دیتا ہوں. اور اس بریک کے دوران مجھے ایک طرف بہت خوشی ہوئی جو کہ ان کے ساتھ, اور مجھے بڑا دکھ ہوا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وسیم بھائی دیکھیں ٹی وی پہ دیکھ کے ان کے گھر والوں کا تو فون آ گیا, میرے کسی گھر والے کا بھی آئے گا. میں نے بھی انہیں یہی کہا. اچھا, پھر یہ کہ میری اس بہن کی تو ذرا عمر بھی ہے, آپ تو ابھی تھوڑی جوان ہو, آ جائے گا ابھی. سب سحری کے افطار کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں, رمضان کا پہلا جمعہ ہے, سب مل کر کہیے گا آمین. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے گھر والوں سے ملا دے, سب کہیے گا آمین. میں ایک کلام پڑھ دیتا ہوں اور ہماری ان کو بھی ان کے گھر والوں سے ملائے انشاءاللہ. تمام تر ماؤں کے لیے یہ 2 اشعار, وقت ظاہر کم ہے, میں پیش کر دیتا ہوں. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں, اور فکر میں بچوں کے کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں. نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں, اور جانے کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا. اب سنیں, اس سے پہلے جب یہ مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ میرے بچوں سے بات کریں, مجھے الفاظ نہیں مل رہے تھے. الفاظ میرے پاس اب بھی نہیں ہے, لیکن اس شعر کا سہارا لے رہا ہوں میں کہ جانے کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا, بچہ تو چھاتی پہ ہے گیلے پہ سو جاتی
آخری شعر کہ روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں۔ معذرت خواہوں، یہ آج کا سیگمنٹ شاید میں نہیں صحیح طریقے سے آؤ ان بچوں کر پایا، وقت کم ہے بچوں سے ملتے۔ تو یہ اب ذرا ہمارے کچھ روزہ کشائی کے یہ ساتھی ہیں، آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، یہیں رہیے، ہم ساتھ انشاءاللہ افطار کریں گے، اور ساتھ میں میں اپنے اسپانسرز کا بھی آپ شکریہ لوگوں ادا کے کرتا ہوں، ہاتھ کا کھانا کھاؤں گا، اور اس سے ان کے ہاتھوں کا کھانا کھاؤں گا ایک دن آ کر۔ ہاں یہ ادھار ہم آئیں گے انشاءاللہ آپ کے پاس ایک بار، میں اور جنید بھائی، اور پھر انشاءاللہ خوب مزے کریں گے۔ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ گئے تھے، ہم نے بڑا وہاں پہ ہلا گلا پویمز وغیرہ بڑا مزہ کیا تھا، دوبارہ آئیں گے۔ اسپانسرز ہیں ہمارے گابا گفٹ ہیمپرز ہیں، دل پسند گفٹ ہیمپرز ہیں، کرشی کی باسکٹ ہے، اور KFC میل باکسز ہیں سیگمنٹ روزہ کشائی کے لیے، اور افطاری کے دسترخوان میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے دل پسند باکسز نے، کرشی کے جوسز نے، اور کرشی واٹر نے، اور فروٹین اور کوک نے، ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ یہ ہمارے وہ ساتھی ہیں جو آج روزہ کشائی کر رہے ہیں، یہ ہماری ایک خاص بہن ہے، یہ اسپیشل ہے، تو ہم بھی انہیں بڑا اسپیشلی ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس ابھی کی والدہ میرے پاس آئی تھی، انہوں نے بتایا کہ یہ میری بیٹی۔ کیسی ہو آپ؟ ٹھیک ہوں۔ ہاں جی، روزہ رکھا ہے آپ نے؟ ہاں۔ اچھا، جھوٹ، آپ کی امی نے بتا دیا مجھے ابھی کیا آپ نے روزہ نہیں رکھا؟ مما نہیں نہیں نہیں، رکھا ہے۔ اچھا پوری تیاری ماشاءاللہ، باقاعدہ مہندی بھی لگائی ہے ماشاءاللہ، اچھی لگائی ہے، مہندی بھی لگائی ہے۔ ہاں اچھا، اور ماشاءاللہ کچھ سنا بھی دیجیے ہمیں، پھر ہم آپ کو ایک گفٹ دیں گے۔ آپ کی امی نے کہا ہمیں گفٹ چاہیے، ہم نے کہا دیں گے ہم آپ کو گفٹ، لیکن کچھ سنائیے، کچھ بھی چاہیے ٹیبلٹ۔ ٹیبلٹ چاہیے؟ کس کا ٹیبلٹ چاہیے؟ کیوں کا نہیں چاہیے، نوکیا کا چاہیے۔ ٹیبلٹ آپ کو دیں گے، ساری چیزیں دیں گے، کوئی مسئلہ کیا؟ پہلے آپ کچھ سنائیں مجھے، کیا سنائیں گی؟ کوئی نعت سنا دو، ہاں کچھ بھی سنا۔ پرپل مائک چاہیے مجھے۔ پرپل؟ بھائی آپ نے کیوں مائک لیا؟ سوری یار، آپ کو کس نے یہ حق دیا تھا کہ ان کا مائک لیں؟ یہ آپ لیجیے پرپل، یہ میں لے لوں؟ ہاں اب پرپل مائک میں سنائیے جی۔ ہاں آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، بالکل آواز آ رہی ہے، تمہیں آ رہی ہے؟ سب کو آ رہی ہے۔ نام کیا ہے؟ ہاں آپ اچھا انٹرویو کر رہی ہیں، ہاں چلیں اب نعت سنائیں گے مجھے ایک شعر؟ سنائیں سنائیں، مرحبا سنا دیں آپ کی امی کو۔ پھر کیا؟ پھر یہ والا بھی یہ میں نہیں دوں گا۔ اچھا لیکن آپ کے لیے انعامات ہیں بہت سارے انشاءاللہ، ہمارے اور بھی یہاں پر موجود ہیں ابھی۔ اچھا اچھا سنائیں، یہ والی نعت۔ یہ لیں، چلو چلو بھائی۔ ہیلو ہیلو، اب میں نے چھین لیا آپ سے، لڑائی اچھا چلو ایک کام کرو، یہ مائک آپ کو، ٹھیک ہے؟ اچھا لاؤ، اور یہ میں دیتا ہوں، دکھاؤ مجھے، دکھاؤ تھوڑی سی ان سے بھی بات کر لیتے ہیں، پھر تم سے کر لیں گے۔ اپنا نام بتاؤ۔ ذروا۔ ذروا، اتنا پیارا نام۔ اچھا اور آپ کا نام کیا ہے؟ اریبا۔ اریبا کس کلاس میں؟ 5 میں۔ اریبا کو آتی ہے نعت؟ کوئی بات نہیں۔ اور اس کا کیا نام ہے؟ نور العین، آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کا نور۔ ہاں ویری نائس۔ اور ان کا کیا نام ہے؟ سائرہ۔ اور یہ؟ ایمان۔ ایمان۔ اچھا جی، ارے یار شہزادوں سے بھی تو بات کریں تم میں۔ جی تمہارا کیا نام ہے؟ تاہا۔ اور یہ؟ اور عرفان۔ آؤ جی دعا کر لیتے ہیں سارے۔ اور انہوں نے میرا نام نہیں بتایا مجھے، میرا نام کیا ہے؟ آؤ جی دعا کر لیتے ہیں۔ اچھا چلو جی ہاتھ اٹھائیں سارے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، افطار سے پہلے کا وقت ہے، انتہائی قبولیت کا وقت ہے۔ اس میں جو دعا ہوگی وہ قبول ہوگی۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمیں صحیح یقین سے مالا مال فرما۔ اے اللہ پاکستانی قوم کے ایک ایک فرد کو دائمی عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ اس قوم کے ہر فرد کو کبھی نہ ختم ہونے والی عافیت کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس قوم کے ہر فرد کو
ہمیشہ ہمیشہ مکمل رہنے والی راحت و اطمینان کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ جن کو روزگار کی ضرورت ہے ان کے روزگار پورے کی تکلیف دور فرما، جن کو معاش کی تکلیف ہے ان کی معاش کی تکلیف کو دور فرما، بیماروں کو صحت شفا کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو اس ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں سب کو نیست و نابود فرما، محض اپنے فضل و کرم سے یا کریم یا کریم یا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین آمین آمین۔ کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ دیگر شہروں کے افراد اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں۔ روزہ افطار کرنے کی دعا۔ اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت۔ اے اللہ میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا، تجھی پر ایمان لایا، تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.